کڈنی کا ٹیسٹ کروایا، رپورٹ آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اب آپ بس یہی سوچ رہے ہیں کہ آیا کہ رپورٹ نارمل ہے یا نہیں. لیکن یہ رپورٹ صرف نارمل اور ایب نارمل کی کہانی نہیں، بلکہ اس کے اندر 3 ایسی چیزیں ہیں جسے ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، اور یہی 3 چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے گردے کس طرح کام کر رہے ہیں. آج ان 3 چیزوں کو جان لیں، انہیں پڑھنا سیکھ لیں، اور اگلی بار جب اپنی یا کسی بھی جاننے والے کی رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. پہلے نمبر پہ آتی ہے کریٹینن. یہ آپ کے مسل کا ویسٹ پروڈکٹ ہے جو آپ کے گردے فلٹر کرتے ہیں. جتنا زیادہ یہ بلڈ کے اندر رہے گا اتنا کم آپ کی کڈنی کام کر رہی ہیں. اس کی نارمل رینج مردوں میں 0.7 سے لے کے 1.3 تک، جبکہ خواتین میں 0.6 سے 1.1 تک ہے. لیکن یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ سے پہلے بہت سخت ایکسرسائز کی ہوئی ہے یا بہت زیادہ گوشت کھایا ہوا ہے تو ٹیمپریری طور پہ یہ ویلیو آپ کی زیادہ آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ ویلیو کنسسٹنٹلی ہائی آ رہی ہے تو پھر یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ گردوں میں کوئی سیریس پرابلم ہے. دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں EGFR کی. یہ بتاتا ہے کہ آپ کے گردے 1 منٹ میں کتنا بلڈ فلٹر کر رہے ہیں. اگر یہ ویلیو 90 سے اوپر ہے تو آپ کے گردے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہیں، اور اگر اس کی ویلیو 60 سے 89 تک ہے تو یہ سٹیج 2 ہے. اس وقت بھی کوئی بڑی پرابلم نہیں، لیکن احتیاط کرنا شروع کر دیں. اور اگر یہ ویلیو 15 یا 15 سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی سیریس ایشو چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سٹیج پہ آپ کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑ جائے. لیکن یہاں پہ ایک بات بالکل دھیان رکھنے والی ہے. صرف ایک بار ٹیسٹ ریزلٹ آنے سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، کچھ کنفرم نہیں ہوتا. ہاں، اگر 3 مہینے کے بعد دوبارہ سیم ریزلٹ آ رہے ہوں، سیم EGFR آ رہا ہو، تو اس کا مطلب کوئی سیریس ایشو ہے. اور تیسرے نمبر پہ یورین رپورٹ کی بات کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ بالکل کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یورین رپورٹ میں دیکھنے والی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ کیا آپ کے یورین سے البومن یا نارمل پروٹین نکل رہی ہے. کیونکہ اگر یورین میں پروٹین آ رہی ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے کڈنی کے فلٹر ڈیمیج ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پروٹین ہولڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ سب سے شروعاتی سائن ہے آپ کے کڈنی فیلئر کی طرف. حتیٰ کہ اس سٹیج پہ سم ٹائمز کریٹینن بھی بالکل نارمل آتا ہے. اس لیے کبھی بھی صرف بلڈ رپورٹ پہ انحصار کرنا بالکل عقل مندی نہیں. تو اگر آپ کی رپورٹ میں کچھ اب نارمیلٹی آ جائے تو اسے دیکھ کے بالکل نہیں گھبرانا، بس اس کے پیچھے کا ریزن سمجھنا ہے. اور سب سے پہلے اپنی خوراک سے نمک کم کر دینا اور پانی ٹھیک طریقے سے پینا ہے. اور 3 مہینے بعد دوبارہ سے سیم ٹیسٹ کروا لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ٹرینڈ کیا ہے. بہت سے لوگ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے وٹامن ڈی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی کامن سی مسٹیک ہے جو ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈوز، ٹائمنگ اور کچھ کمبینیشن جو وٹامن ڈی کا اثر ہی الٹا کر دیتی ہیں. تو اگلی ویڈیو میں وٹامن ڈی کی ٹاپ مسٹیکس پہ بات ہوگی، اور وٹامن ڈی لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. تب تک اگر آپ کے کسی جاننے والے نے ریسنٹلی کڈنی رپورٹس کروائی ہیں تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کر دیں.